سید طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس خانوادہ تطہیر سے عقیدت و محبت لے کر اس دنیا سے جتنے بھی اہل ایمان رحلت کر گئے، سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے شہیدان رائے حق کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے منحوس عزائم کے لیے ظلم و بربریت، قتل و غارت کو رواج دیا، نہ فقط پاکستان کے امن کو تباہ کیا بلکہ پورے عالم اسلام میں بدامنی کو پھیلایا، ان ملاعین کی رسوائی و ناکامی، ذلت و شکست اور بے یقینی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن بزرگان اہل ایمان نے اس جامع کوثر اور دیگر تمام جامعات دینیہ کی تاسیس فرمائی، تعمیر فرمائی اور اس کی ترقی کے اسباب مہیا کیے، ان میں سے جو رحلت کر گئے ان کی بخشش کے لیے، اور جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارے ایمان کے مطابق مجالس عزا، مجالس ذکر چہارد معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، بالخصوص مجلس عزاداری سیدہ کائنات، جہاں ہماری ہدایت اور نجات کا وسیلہ ہے، ہمارے بزرگان کی بخشش اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، وہاں ہم سب کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے۔ ہر صاحب حاجت کی حاجت روائی کے لیے، ہر مریض اور بیمار کی شفاء کامل و عاجل کے لیے، ہر بے آباد آغوش کی آبادی کے لیے، اور ہر مشکل میں گھرے ہوئے مومن و مومنہ کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على
أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. بارگاہ ہدیت میں نیاز مندانہ التجا ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، آپ سب کی جمیع مخلصین کی عبادات قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے بزرگان جو دین حق کی خدمت کرتے رہے اور آج یہ پیغام حق ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا، خداوند منان ان کا اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے، ان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرمائے، معاشر و آخرت کی ہر منزل میں انہیں محمد و آل محمد کی پاکیزہ شفاعت نصیب فرمائے، جنت کے بلند درجات انہیں عطا فرمائے، عذاب آخرت سے انہیں اپنی امان میں جگہ عطا فرمائے۔ دیگر بھی جتنے اہل ایمان نور ایمان لے کے اس دنیا سے رحلت کر گئے، خداوند منان سب کو بخشش سے سرفراز فرمائے، آخرت کی ہر منزل ان کے لیے سہل و آسان فرمائے، ہمیں بھی اس صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق بخشے، جب تک زندہ رہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلتے رہیں، جب موت آئے تو ان کی شفاعت و زیارت کے تحت موت نصیب ہو، اور موت کے بعد کے تمام مراحل میں بھی انہی کی شفقت اور انہی کی نوازش ہمیں حاصل رہے۔ جو حضرات ان دعاؤں میں شامل ہیں، قبولیت چاہتے ہیں، بآواز بلند صلوات تلاوت۔ مجالس عزاداری حضرت بی بی طاہرہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، حتی المقدور کوشش ہوگی کہ ان کو سلام عقیدت پیش کیا جائے، اگرچہ کہ حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی جو ہماری ذمہ داری ہے کچھ حد تک اس کو ادا کرنے کی کوشش مل جل کر کریں گے۔ آپ سب حضرات سے امید ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے تعاون کے ساتھ تشریف لایا کریں گے۔ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے ہمیں وجود اور زندگی کی خیرات عطا فرمائی، تو ہمارے وجود کو ابدی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین حق کو دیگر تمام ادیان پر غالب کرے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک قوتیں اور منفی قوتیں اس کو پسند نہ بھی کریں، تو بھی الہی فیصلہ یہی ہے کہ بالآخر
دین حق نے باطل ادیان پر غالب آ کے رہنا ہے۔ عزیزان من، خداوند کائنات نے اس زمین کو انسان کے آباد کرنے کے لیے پسند فرمایا، اگرچہ کہ بظاہر ملائکہ نے اس پہ سوال کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ کیا تو اس زمین میں ان کو بنا رہا ہے جو اس میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرنے والی اور تیری تقدیس کرنے والی مخلوق ہیں۔ بظاہر انہوں نے اپنے فضائل کو بیان کیا اور جو زمین میں آباد ہو رہے تھے ان کے نقائص کی طرف اشارہ کیا، لیکن رب العزت نے ملائکہ کی اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آواز بلند صلوات۔ اس حوالے سے اس نقطے کو تلاش کرنا اور اس حکمت کو تلاش کرنا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ملائکہ کی بات کو اہمیت نہ دی اور اس زمین پر اس مٹی سے بنائے جانے والے بشر کو آباد کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نہ فساد کو پسند کرنے والی ہستی ہے اور نہ خون ریزی کو قبول کرنے والی ہستی ہے۔ اس کو تو پسند ہے اپنی تسبیح و تقدیس، اس کو تو پسند ہے اپنی عبادت، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے اس زمین پر جن و انس کو آباد ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو تسبیح و تقدیس اور عبادت کو پسند کرنے والی بلکہ اس کو مقصد تخلیق جن انس قرار دینے والی ہستی ہے، اس نے ملائکہ کی بات کی پرواہ کیوں نہ کی اور اس زمین پر انسان کو آباد کیوں کر دیا؟ کوئی نقطہ تو ایسا ہے کہ جس نقطے کی بنیاد پر انسان کا فسادی اور خونریز ہونے کے باوجود زمین پر آباد کرنا اہمیت اختیار کرتا ہے، اور اللہ ان تمام منفی سرگرمیوں کے باوجود بھی انسان کو زمین پر آباد کرنا پسند فرماتا ہے۔ فیصلہ کسی اور کا ہوتا تو شاید ہم اس پہ کوئی نہ کوئی تنقید کرتے، کوئی اشکال کرتے، کوئی اس سے کیڑے نکالتے، لیکن چونکہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے، وہاں تو کسی کو پر مارنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ فیصلہ تو صحیح ہے اللہ کا، لیکن اس میں حکمت کیا ہے اور اس میں راز کیا ہے، انسان کا افتخار اور انسان کی بلندی اسی بات میں ہے کہ وہ اس حکمت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے جو الہی فیصلوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ تو حکیم مطلق ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جن ہستیوں کو اس نے حکیم بنا کر بھیجا ہے ان کے اندر بھی کوئی خطا اور غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ ان پہ کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ نہ انبیاء کے فیصلے غلط تھے، نہ رسل کے فیصلے غلط تھے،
نہ ائمہ کے فیصلوں میں کوئی تنقید ہے اور نہ معصومین کے فیصلوں میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ انسان ان پہ کوئی حرف زنی کرے۔ تو جب مخلوق کے فیصلے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں حرف زنی کی کوئی گنجائش نہیں، تو خالق کے فیصلے میں تو حرف زنی کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے آئیے مل کر اس بات کی طرف توجہ کریں کہ انسان کو زمین پر آباد کیا، بنی آدم کو زمین پر آباد کیا، یہ ملائکہ کو بتا بھی دیا کہ انہوں نے فساد کرنا ہے اور انہوں نے خون ریزی کرنا ہے، کیونکہ واضح ہے کہ جو کچھ ملائکہ کہہ رہے تھے وہ کس کا دیا ہوا علم تھا؟ جی، ملائکہ کو کس نے بتایا تھا؟ کیا ملائکہ بذات خود عالم ہستیاں ہیں یا وہ بھی اللہ کے علم سے عالم بنتے ہیں؟ واضح ہے کہ اللہ ہے، سرچشمہ علم اللہ ہے، علم کی بنیاد خود رب العزت ہے۔ کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا مگر وہ دینے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، معمولی سے معمولی مخلوق ہو یا محمد و آل محمد جیسی اعلیٰ ترین مخلوق، علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں ایک سوال اس قسم کا بھی سامنے آ جائے، اللہ رب العزت کا علم محدود ہے یا لا محدود ہے؟ جی ذرا سوچ کے بتائیے اور بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہی جواب ہوا آپ کا کہ اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے، اور اسی کو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ یہ فرمایا کہ لا حد لہ ولا ند لہ، نہ اللہ کی کوئی حد ہے اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ تو جب اللہ اپنے علم میں لامحدود علم رکھتا ہے اور لامحدود علم کا مالک ہے، تو وہ جن کو علم دیتا ہے کیا ان میں سے بھی کوئی ایسی ہستی مانی جا سکتی ہے کہ اس کا علم لامحدود ہو؟ آواز بلند صلوات۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ علم کنہیں عطا فرمایا؟ انہی ہستیوں کو جن پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ صلوات جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی عقیدہ بھی ہے یا فقط الفاظ کا نام صلوات ہے؟ عقیدہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو کیا محمد و آل محمد کو سب سے افضل مان کر صلوات پڑھنی چاہیے یا کسی اور کو محمد و آل محمد سے افضل مان کر صلوات بھیجنی چاہیے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، لوگ صلوات بھیجتے ہیں، پورا عالم اسلام صلوات بھیجتا ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو صلوات پڑھنے والا نہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کریمہ کے مطابق سارے مسلمان صلوات بھیجتے ہیں یا کوئی بھیجتے ہیں اور کوئی نہیں بھیجتے؟ جی سب بھیجتے ہیں۔ بالخصوص نماز تو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک کہ اس میں صلوات کی تلاوت نہیں کر لیتے۔
اور سارے نماز میں جو صلوات بھیجتے ہیں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. تو سارے صلوات بھیجتے ہیں. لیکن میں جو سوال عرض کر رہا تھا وہ یہ، ان سب صلوات بھیجنے والوں کے قلب میں کوئی عقیدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ صلوات بھیجتے ہوئے ہوتا ہے. آپ کا عقیدہ اور باقی سارے مسلمین کا عقیدہ صلوات بھیجتے ہوئے محمد و آل محمد کے بارے میں ایک جیسا ہے یا کوئی فرق ہے؟ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ تو محمد و آل محمد کو سب سے افضل ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ کچھ نے کہہ دیا کہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، فلاں 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 علی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. کچھ فرق نہیں کے قائل ہوئے، اور کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے کہا جیسے جیسے خلافت ہے ویسے ویسے فضیلت ہے، جیسے جیسے خلافت ہے ویسے ویسے فضیلت ہے. پس جس کو وہ خلیفہ اول مانتے ہیں اسے سب سے افضل مانتے ہیں، جسے خلیفہ ثانی مانتے ہیں اسے نمبر 2 فضیلت والا مانتے ہیں، جسے خلیفہ ثالث مانتے ہیں اسے نمبر 3 فضیلت والا مانتے ہیں، اور جسے خلیفہ رابع مانتے ہیں اسے ان 3 کے بھی بعد مانتے ہیں. تو ہے عقیدے میں فرق ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ محمد و آل محمد پر جب آپ صلوات بھیجتے ہیں تو افضل کائنات سمجھ کر صلوات بھیجتے ہیں، یا باقی کائنات کے برابر سمجھ کے صلوات بھیجتے ہیں، یا باقی کائنات کو ان سے افضل سمجھ کے صلوات بھیجتے ہیں؟ توجہ ہو رہی ہے میری بات پر؟ صلوات بھیجتے تو سارے ہیں، لیکن کسی کی صلوات کا درجہ کچھ اور ہے، کسی کی صلوات کا درجہ کچھ اور ہے، کسی کی صلوات کا درجہ کچھ اور ہے. اور اللہ نے بھی اسی کی صلوات کو قبول کرنا ہے جو اسی عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہو جیسا عقیدہ اللہ کو منظور ہے. اب اللہ نے اپنا علم تقسیم فرمایا تو سب سے زیادہ کسے دیا؟ محمد و آل محمد کو. یہی آپ کا عقیدہ ہے یا اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے؟ جی، اسی عقیدے پہ جینا چاہتے ہو، اسی عقیدے پہ مرنا چاہتے ہو؟ جو یہ چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات بھیجے. بہت ساری بحثیں کھلتی ہیں اور بہت سارے خیالات وجود میں آتے ہیں. آج کل بھی کچھ بحثیں چل نکلی تھیں کہ بھئی آیا کون افضل ہے، انبیاء افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ مولا علی کا علم زیادہ ہے یا دیگر انبیاء کا علم زیادہ ہے؟ جی، مولا علی کا علم زیادہ ہے. علم قرآن زیادہ ہے یا علم تورات؟ علم قرآن زیادہ ہے یا علم زبور؟ علم قرآن زیادہ ہے یا علم انجیل؟ تورات و زبور و انجیل، یہ تینوں علم کے خزانے ہیں یا نہیں؟ ان سب میں علم کا نور موجود ہے یا نہیں؟ ان سب کا خزانہ علم اگر ایک طرف رکھ کے قرآن کے مقابلے میں رکھا جائے تو آیا برابر ہوگا یا علم قرآن زیادہ ہوگا؟ یہ تو میرے خیال میں شاید سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس میں تو شاید دوسرے سارے مسلمان آپ کا ساتھ ہیں کہ علم قرآن دیگر تمام الہی آسمانی کتابوں سے زیادہ ہے. قرآن کا خزانہ علم نہ اس کا مقابلہ تورات کا علم کر سکتا ہے
نہ زبور کا، نہ انجیل کا، نہ تینوں کے مجموعے کا۔ اب جس کے پاس پورا قرآن کا علم ہو اسے افضل ہونا چاہیے یا نہیں؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن خود آپ سے سوال استفہام انکاری کے طور پر کر رہا ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے وہ افضل ہے ان ساری کتابوں کے علم رکھنے والے سے کہ جو قرآن کے علاوہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اور جب ایسا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ فضیلت کے باب میں آ کر اس آیت کو کیوں بھول جاتے ہیں یا اس حقیقت کو کیوں اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ بس خداوند تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہوا کہ ہم نے وہی مانا جو ہمارے اللہ کو منظور ہے، جو ہمارے اللہ نے کیا، کیونکہ علم دینے والا کون ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ کسی نے یہ نہ کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے اس دنیا سے روانہ کر دو یا مجھے روانہ شدہ پاؤ۔ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے بھی بہتر جانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ لو سندت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ اور پھر آخر میں علی فرماتے ہیں جو کچھ میں کہوں گا ہر کتاب پکار کر گواہی دے گی کہ حق وہ ہے جو علی نے کہا۔ تو اس لیے میں تھوڑی سی توجہ دلا رہا تھا کہ عقیدے کے ساتھ عمل کا وزن بڑھتا بھی ہے اور عمل کا وزن گھٹتا بھی ہے۔ جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی انسان کے عمل کا وزن بنتا ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، اعمال بروز محشر گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ جی پھر سوچ لو، گنتی ہوگی یا تول ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس دن وزن حق ہے۔ کس چیز کا وزن حق ہے؟ بندوں کے جسم کا وزن ہوگا، بندوں کی جائیدادوں کا وزن ہوگا، بندوں کے مال و متاع کا وزن ہوگا۔ کس چیز کا وزن ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ تو اعمال کا وزن بڑھ بھی سکتا ہے اور اعمال کا وزن گھٹ بھی سکتا ہے۔ بڑھتا کس چیز سے ہے اور گھٹتا کس چیز سے ہے، اس کو بھی اگر آپ غور کریں تو یہ حدیث بڑی معاون ہے کہ اگر کوئی زندگی کی ہر رات عبادت میں گزارے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزارے اور زندگی کا ہر سال حج کرے اور کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پر تقسیم کر دے اور پھر صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، ان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فرمائیے، یہ نمازوں کا وزن، روزوں کا وزن، حجوں کا وزن، راہ خدا میں خرچ کرنے کا وزن، حتیٰ کہ قتل ہو جانے کا، صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو جانے کا وزن کیوں نہ بنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ خوشبو جنت کا بھی حقدار نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایسے ہوگا جیسے غبارہ ہوتا ہے، غبارے کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے یا حجم بہت زیادہ ہوتا ہے؟
ویسے تو بہت بڑا موٹا نظر آتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں پھر بھی شاید غبارے کا کچھ وزن ہو، ولایت علی سے محروم کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ صلوات آپ جو پڑھتے ہیں یہ فقط الفاظ کا نام نہیں، اصل الفاظ میں وزن تب پیدا ہوتا ہے جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ اسی حدیث کو توجہ فرمائیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کتنی وزنی ہے؟ پوری کائنات کی عبادتوں سے اس کا وزن زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ضروری نہیں کہ عمل زیادہ ہو سکتا ہے عمل فقط ایک ضربت جتنا ہو لیکن وزن ثقلین کی عبادت سے بھی بڑھ جائے۔ تو یہ مولا علی کی اس ایک ضربت کا وزن اتنا زیادہ کیوں ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا ہے نا، یعنی حضرت کی ضربت کو کس نے تولا؟ پیغمبر اکرم نے تولا۔ کیا پیغمبر اکرم اس فارمولے سے آشنا ہیں جس فارمولے پر محشر میں اعمال کا وزن ہوگا؟ آخر ہر چیز کے وزن کا کوئی فارمولہ ہوتا ہے نا۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑے بڑے میزان پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بخار کو بھی تولا جاتا ہے، نور کی رفتار کو بھی تولا جاتا ہے، ہواؤں کی رفتار کو بھی تولا جاتا ہے، زلزلے کے ارتعاش کو بھی تولا جاتا ہے۔ کیا 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 میزان نکلے ہیں اور کس کس چیز کا تول آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی ترقی یافتہ سائنس نے کیا اعمال کے وزن کا بھی کوئی فارمولہ بنایا ہے؟ جی میں تو زیادہ سائنس پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ سائنس زیادہ پڑھے ہوئے موجود ہیں، لیکن میرے ساتھ تعاون کیجئے، کیا کوئی ایسا میزان سائنسدانوں نے ایجاد کیا جس میں پتہ چلے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ کیا خیال ہے آج کی یہ مجلس عبادت ہے، اس کا کوئی وزن ہے؟ کوئی میزان ہے؟ کوئی ترازو ہے جس پہ ہم تول کے؟ نہیں۔ لیکن کوئی ترازو ہے صحیح یا نہیں؟ اللہ کے ہاں ہے نا، اللہ نے کوئی ترازو بنا رکھا ہے۔ اس ترازو میں جو فارمولہ کام کرتا ہے عمل کو تولنے کے لیے، اس فارمولوں کو کون جانتا ہے سوائے رسول کے؟ اور کوئی جانے یا نہ جانے، رسول کو تو جاننا ہے نا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہے تو رسول وزن فرما رہے ہیں۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، بتا جو رہے ہیں کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ افضل اسی وزن کے اعتبار سے ہے نا کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ قرآن وزنوں کی بات کر رہا ہے نا کہ جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ عیشت راضیہ میں چلے جائیں گے، اور جن کے اعمال کے وزن خفیف ہوں گے وہ حاویہ کا شکار ہو جائیں گے۔ وما ادراک ما ہی، تو کیا جانے کہ حاویہ کیا بلا ہے؟ نار حامیہ۔ تو میرے عزیزو، وزن فارمولہ اس وزن کا کون جانتا ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ ہے رسول جانتے ہیں یا نہیں؟ جی رسول کو کس نے بتایا؟ اسی اللہ نے جس نے وہ میزان بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری یہ مجلس بھی وہاں تلے گی یا نہیں؟ آج کی یہ مجلس تلے گی؟ اچھا، اکٹھی گٹھڑی کی شکل میں تلے گی سب کی یا ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ؟ جی
میرا پڑھنا، آپ کا سننا، باقی جتنے بھی مجلس میں معاونت کر رہے ہیں ان سب کا تعاون، غرض ہے کہ ہر ایک تعاون اس مجلس کا عبادت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا وزن ہے. یعنی جو یہ دریاں بچھاتے ہیں اور قالینیں صاف کرتے ہیں، کیا ان کا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اس عبادت میں جو بھی جس اعتبار سے شرکت کرتا ہے اور حصہ شامل کرتا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے. ہر ایک کی عبادت کا وزن علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا یا اکٹھا؟ جی علیحدہ علیحدہ. سب کی عبادت کا وزن برابر نکلے گا یا کم و بیش؟ ساتھ دے رہے ہیں آپ میرا؟ یہ سب ہم مثلا اگر 500 افراد بیٹھے ہیں تو 500 افراد کی عبادت ہر ایک فرد کی علیحدہ علیحدہ میزان پہ رکھی جائے گی، اور آپ بڑے یقین کے ساتھ شاید یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سب کی عبادت کا وزن برابر برابر نہیں آئے گا. کیا آپ سب میں ولایت علی نہیں؟ جو ولایت علی رکھتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، تو ماشاءاللہ ولایت علی والے تو ہو گئے سارے، پھر کیوں وزن کم و بیش ہے؟ تسلیم ہے نا؟ سارے ولایت علی والے اپنی اپنی مجلس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میزان پہ ہم جائیں گے، کاؤنٹر لگا ہوا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی آج کی مجلس کو تلوائے گا. لیکن آپ بتائیے وزن برابر برابر نکلے گا یا کم و بیش؟ اگر کم و بیش نکلے گا کہ آپ سارے اس پہ مطمئن ہیں، اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم سب ولایت علی رکھتے ہیں، نعرہ حیدری بھی آپ نے مارا ہے، تو پھر اور کون سی چیز ہے جو وزن میں کمی اور بیشی کا باعث بنتی ہے؟ پتہ نہیں آپ میرے نقطے تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ہماری مجلسیں ولایت علی پہ جا کے رک جاتی ہیں. عام طور پر جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ ولایت علی پہ جا کے رک جاتی ہیں، بس ٹھیک ہے جی ولایت علی ہے، بیڑا پار ہے. لیکن میں تو ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کہ سارے ماشاءاللہ ولایت علی والے تشریف فرمائیں، مجلس انہی کی ہے، کسی اور کی نہیں. مجلس بی بی طاہرہ ہے، اس سے بڑھ کر اور مقدس مجلس کون سی ہو سکتی ہے کہ جو نام ہے وہی سب سے پاک نام ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم سب ولایت آل محمد رکھنے والے لوگ ہیں، پڑھنے سننے والے سارے، اور سارے مجلس میں شرکت کرنے والے، بتائیے کہ پھر اس عبادت میں کمی، اس کے وزن کی کمی یا اس کے وزن کی بیشی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ چیز ڈھونڈنی چاہیے یا نہیں ڈھونڈنی چاہیے؟ بآواز بلند صلوات. یہی میں آپ سے یہ سوال بھی کر لوں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، رسول اکرم نے مولا علی کے حق میں فرمایا، کیا اس لیے کہ وہ چچا زاد تھے؟ جی کیا اس لیے کہ وہ داماد تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ بنی ہاشم تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ رسول اکرم کے خاندان کے بڑی قیمتی فرد تھے؟ جی یہ کسی بات کو آپ رسول اکرم کے حوالے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ذرا یہ تو بتائیے نا کہ رسول اعظم نے اس ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل کیوں قرار دیا ہوگا؟ آپ تو چلو ولایت علی کی بات کریں، یہ تو عمل ہی علی کا ہے. ولایت علی والا وزن اگر بڑھتا ہے تو خود علی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کی یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تولی ہے رسول نے یا ویسے جذبات میں فرما دیا ہے؟ جی کس میزان پر؟ اسی میزان پر جو اللہ نے بنایا ہوا ہے نا. بھئی آپ کا ہمارا میزان تو چلو جب ہم معاشر میں پہنچیں گے تب ہوگا، لیکن رسول اکرم تو کوئی اتنی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ تو اس دنیا میں بھی کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کہ کسی کا معاشر میں عمل کتنا وزن رکھتا ہے. یہ بھی ایک علم ہے یا نہیں؟ اور رسول کو یہ علم اس دنیا میں بھی حاصل ہے یا نہیں؟
حاصل ہے تو اسی علم کی بنیاد پر رسول اکرم نے فرمایا، لیکن نقطہ فقط یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے علی کی ضربت میں جس نے علی کی ضربت کے وزن کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ثقلین کی عبادت کا وزن اس کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں ڈھونڈنی چاہیے، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو ولایت علی رکھنے والوں کے وزن میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے یا کمی کا باعث بن جاتی ہے؟ کیونکہ دوسروں کی بات تو ہم یہی کہنا کہ دوسروں کے عمل تو کعلم یکن ہیں، ان کا تو کوئی وزن ہے نہیں کہ ان کے پاس ولایت علی نہیں ہے۔ خوب آپ سب کے پاس ولایت آل محمد ہے، پھر کمی بیشی کیوں ہے؟ یا علی مولا کی ایک ضربت ثقلین کی بات سے بھاری کیوں ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میرے خیال میں بعض اوقات بعض ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں، ہر چیز پہ کیوں لگاتے ہیں؟ بابا کیوں اس لیے لگاتے ہیں کہ اس سے وہ راز ملتا ہے جو معرفت کا راز ہوا کرتا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ کیوں لگانے پڑتے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ معرفت توحید ہی نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے ایک ہونے پر کیوں نہ لگائیں۔ ابتدا سے ہی آپ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں، پہلا اصول دین 5 ہیں، اول توحید یعنی اللہ ایک ہے، یہاں آگے توحید کا درس ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک جملہ اور بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ 2 ہوتے تو سارا جہان تباہ ہو جاتا ہے نا۔ یہ چھوٹے بچے کو بھی جو پہلی دنیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی کیوں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ ایک نہ ہوتا کئی ہوتے تو یہ جہان تباہ ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی وہی جو قرآن نے کہا ہے اسی کو آپ چھوٹے بچے کو بتاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں لگانا پڑتا ہے بہت سارے حقائق تک پہنچنے کے لیے۔ تو اب ذرا آپ اس پہ کیوں لگا چکے ہوئے ہیں کہ علی ولی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیوں؟ رشتہ داری تو بنتی نہیں وجہ کہ رسول کے قریبی رشتہ دار تھے، رسول کے امزاد تھے، رسول کے داماد تھے، اس لیے نہیں۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ایک نقطہ مجھے یاد آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر دل قبول کرے تو بآواز بلند صلوات پڑھ لینا۔ اول الدین معرفت وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیدہ وکمال توحیدہ، آگے آپ پڑھیں، الاخلاص اللہ، الاخلاص اللہ۔ دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے، اللہ کی معرفت کا کمال اس کے وجود کی تصدیق سے، اس کی وجود کی تصدیق کا کمال اس کو وحدہ لا شریک ماننے سے، توحید کو تسلیم کرنے سے، وکمال و توحید ہی الاخلاص اللہ، اور اس کی توحید تب کامل ہوتی ہے جب انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کمال بخشتی ہے، جو وجہ کمال بنتی ہے، اور عقیدہ توحید بھی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک عقیدہ توحید والا مخلص نہ ہو۔ اور جتنا اخلاص بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی عمل کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ واضح ہے کہ اخلاص بغیر ولایت آل محمد کے ملتا ہے؟ جی، جس دل میں ولایت آل محمد نہ ہو وہ دین کا مخلص ہو سکتا ہے؟ ان باتوں کو ذرا غور کرنا ہے۔ جتنے بھی ولایت آل محمد کے منکر ہیں،
جتنا بڑا بھی عمل کریں ان کے عمل کا وزن کیوں نہیں ہے؟ کہ وزن میں بنیادی چیز ولایت آل محمد ہے، لیکن جو ولایت آل محمد رکھتے ہیں ان کے وزن میں کمی بیشی کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ کتنے مخلص ہیں۔ اخلاص ایک ایسا کمال ہے، جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا عمل کا وزن بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر اس بنیاد پر آپ غور کریں تو فرمائیے، ہے کوئی علی جیسا مخلص؟ تو جو طرف بات ہے نا کہ آپ ویسے تو امامت کے عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اصل سوچئے کہ جس ہستی کو ہم امام اول مانتے ہیں، کیوں اول مانتے ہیں؟ وہ کیوں اول ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جتنا اخلاص علی حیدر کرار کے قلب میں دین حق کا ہے یا اللہ کا ہے، اتنا اخلاص دکھاؤ تو پھر وزن بتاؤ۔ اگر کسی نے کہا تو بالکل سچ کہا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیر۔ اب آپ غور کریں، ایک چیز کا نام انہوں نے ضرب ید اللہ بولا اور دوسری چیز کا نام سجدہ شبیری۔ کتنا اخلاص ہے ضرب ید اللہ میں اور کتنا اخلاص ہے سجدہ شبیری میں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عجیب ہے، ضرب لگانا بھی اخلاص مانگتا ہے، ضرب کھانا بھی اخلاص مانگتا ہے۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں وہ ہستیاں کیسی ہیں، ضرب لگاتی ہیں تو بھی مخلص ہو کر، ضرب کھاتی ہیں تو بھی مخلص ہو کر۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم نے جو درس حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں تنہا عقیدہ ولایت اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک کہ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاص نہ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ہماری آج کی مجلس تولی جائے گی اور وزن ہر ایک کا برابر برابر نہیں آئے گا، تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے عمل کو کم یا بیش کر رہی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ ہمارے اندر جو خلوص للہ ہے، جو اخلاص للہ ہے، جو اخلاص دین الحق موجود ہے، اسی کی تو ساری بات ہے۔ جتنا کوئی مخلص زیادہ ہوتا جائے گا اتنا اس کے عمل کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج کا خلوص کچھ اور ہو، کل کا خلوص کچھ اور ہو، پرسوں کا خلوص کچھ اور ہو، اس لیے کہ وہ جو بے ایمان ہے نا، خلوص کو کم و بیش کرنے کی سازش کرنے والا، وہ بھی ہمارے اندر اپنی وسوسے چھوڑتے رہتا ہے اور اپنے چکر چلاتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ایک ہی شخص کے اخلاص میں کبھی اس کا گراف اپ ہو جاتا ہو اور کبھی اس کا گراف ڈاؤن ہو جاتا ہو۔ کبھی کبھی کہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، وہ تھرمومیٹر لگاتے ہیں تو بخار پتہ چلتا ہے کہ آج 90 پر ہے اور آج 92 پر ہے اور ایک اتنا ہے اور اتنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص بھی اسی طرح تھرمومیٹر کے ذریعہ تلتا رہتا ہے اور عمل کا وزن بھی اس کے مطابق نکلتا رہتا ہے۔ آئیے ذرا اس ہستی کو دیکھیے کہ جس کے ذکر کے لیے تشریف فرما۔ کتنی مخلص ہے رسول کی بیٹی، دین حق کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ فقط دین بھیجنے کا نہیں بلکہ دین کو بچانے کا بھی ہے، دین کو نافذ کرنے کا بھی ہے اور دین کو غالب کرنے کا بھی ہے۔ اور یہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ اس ہر سٹیپ کا مقابلے میں منفی قوتیں بھی اپنی چالیں چلیں گی، اپنی سازشیں کریں گی، اپنی ہزار ہا قسم کے وہ منصوبے بنائیں گی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک قوتیں ہر مرحلے پر
معاملے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گی اور اپنی چالیں چلیں گی، لیکن جو اللہ کے مخلصین ہوں گے یا مخلصین ہوں گے ان پہ کوئی وار کارگر نہ ہوگا۔ اور یہی وہ بات تھی جو خود شیطان نے، ابلیس نے کہا تھا، اس کا اقرار کیا تھا، اِلَّا الْمُخْلَصِينَ مِنْهُمْ، میں ہر ایک کو ورغلاؤں گا، ہر ایک کو چکر میں ڈالوں گا، ہر ایک کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، سارے وار میرے چلیں گے، لیکن اے اللہ جو تیرے مخلص ہوں گے وہ میرے وار کا شکار نہ ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے، ہر شیعہ کو مخلص ہونا چاہیے یا نہیں؟ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کون سی تلوار ہے؟ شیطان سے کا مقابلہ کر کے اس کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تنہا ولایت علی ہے، اقرار علی ولی اللہ ہے، یا خلوص بھی چاہیے؟ اگر خلوص دیکھنا ہے تو آ ذرا دیکھ کتنی مخلص ہے رسول کی وہ بیٹی، جس کو رسول فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی تجھے میرے بعد ستایا جائے گا، تجھے میرے بعد دکھایا جائے گا۔ بلکہ یہ حدیث جو مشہور ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، پھر ساتھ فرماتے ہیں من اذاہا فقد اذانی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ تو عزیزان من، یقیناً میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے اپنی دختر نیک اختر کو اپنا جگر کا ٹکڑا یا اپنا ٹکڑا کہہ کر فوراً اس بات کی طرف اشارہ کیوں کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم اس پہلو کو جانتے بھی ہیں اور اس پہلو کی طرف اپنی امت کو متوجہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میری یہ دختر جب میرا ٹکڑا ہے تو پھر اس کو ستانا تو کسی طرح روا نہیں ہے۔ جو مجھے ستانا ناجائز سمجھتا ہے اسے میری دختر کو ستانا بھی ناجائز سمجھنا چاہیے۔ لیکن آئیے ذرا مجھے اتنا بتائیے، کیا رسول کے اس ارشاد کو سننے والوں نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ کیا رسول اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ جملے فرماتے رہے تھے یا اپنی امت کے سامنے روشن کر کے یہ فرماتے رہے تھے؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، اے یا رسول اللہ، آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنی امت کو یہ بتلائیں کہ اللہ نے مجھے کیسی اہل البیت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے جو اہل البیت سید الانبیاء کو عطا فرمائی اس جیسی اہل البیت کسی اور کو عطا نہ فرمائی۔ لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے کہ اللہ کے رسول کی اہل البیت کا مقام بلند کیا ہے، اس کی عزت کتنی ہے، اس کا شرف کتنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رسول نہ بتاتے تو از خود لوگ یہ سمجھنے میں کامیاب نہ ہوتے کہ پردوں میں لپٹی ہوئی زہرا کا مقام کیا ہے، گھر کی چار دیواری میں زندگی گزارنے والی رسول کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ یہ رسول اکرم کے ارشادات اور رسول اکرم کے اقدامات ہیں جس سے پتا چلا ہے کہ رسول کی بیٹی کس شان کی مالک ہے۔ اور ان پنج تن پاک میں اس کا نام کیوں آیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ ہی ذرا غور کر کے مجھے بتائیے، کیا طہارت میں زہرا اہل البیت کے دیگر افراد کے برابر طہارت کی مالک ہے یا کم تر طہارت کی مالک ہے؟ عصمت کا مقام رسول اکرم کا، مولا علی کا، بی بی طاہرہ کا، حسنین شریفین کا، ہمیں عصمت میں ان سب کو برابر ماننا چاہیے یا برابر نہیں ماننا چاہیے؟ گویا رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں جتنا میں پاک ہوں
اتنا میرا علی پاک ہے، جتنا میں پاک ہوں اتنا میری زہرا پاک ہے، جتنا میں پاک ہوں اتنا میرے حسنین طاہر و مطہر ہیں، جس طرح میرا کردار پاک ہے ایسے ہی ان کا کردار پاک ہے، اور جیسے میرا ہر قول پاک ہے ایسے ان کا ہر قول پاک ہے، اور جیسے میری ہر فکر پاک ہے ایسے ہی ان کی ہر فکر پاک ہے، اور یہی وجہ ہے جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ آؤ ذرا یہاں اس امر کا بھی فیصلہ کر لیں اور غور کریں، اس دکھانے سے مراد، اس اذیت سے مراد فقط جسمانی اذیت ہے یا معنوی اذیت بھی ہے؟ اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا، جسم کو دکھانا یہ زیادہ ظلم ہوتا ہے یا روح کو دکھانا زیادہ ظلم ہوتا ہے؟ اذیت ظاہری، اذیت جسمانی، اذیت معنوی، یہ اپنے مقام پر اپنا اپنا ایک وزن رکھتی ہیں، اور شاید اذیت معنوی اتنی سخت ہوتی ہے کہ جسم کے زخم تو منتمل ہو جاتے ہیں لیکن دل کے زخم کبھی منتمل نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یا رسول اللہ، زہرا بتول کو جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، کیا یہ فقط پسلیوں کو ٹوٹنا مراد ہے یا اس کے علاوہ بھی بے عزتی اور بے حرمتی کرنا؟ یہ بھی زہرا کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، لوگ اپنے مقام پر بحثیں کرتے ہیں، دروازہ جلا یا نہ جلا، پسلی ٹوٹی یا نہ ٹوٹی، لیکن میں کہتا ہوں اے جسم کے زخموں کو تلاش کرنے والوں، ذرا زہرا کے دل کو تو دیکھو، زہرا کے قلب ناظرین کا تو جائزہ لو، کتنی دکھی ہے رسول کی بیٹی، اور کتنا بے عزتی کی گئی ہے زہرا بتول کی، اور کس قدر ان کو دکھایا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی نے فرمایا تھا، اگر میں تمہیں کہوں میرے بابا نے میرے بارے میں حدیث فرمائی تھی اور تم نے سنی ہو، کیا تصدیق کرو گے؟ کہا تھا ہاں ہم تصدیق کرو گے۔ تو اس وقت بی بی نے کہا تھا، کیا تم نے میرے بابا سے میرے بارے میں نہیں سنا تھا؟ جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ تو اقرار ہوا تھا کہ ہاں ہم نے ان کانوں سے سنا ہے کہ رسول اعظم فرما رہے تھے، جس نے زہرا کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ اس وقت بی بی کا یہ جملہ زبان پہ آیا، میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں، اور میں اپنے بابا کے پاس جب جاؤں گی تو تمہارے بارے میں یہ شکایت کروں گی کہ جتنا تم نے مجھے دکھایا ہے اتنا مجھے کسی نے نہیں دکھایا۔ عزادارو اب ذرا غور کیجئے، کیا میرے پاک رسول بی بی طاہرہ کو پہنچنے والے دکھوں سے آشنا تھے یا آشنا نہ تھے؟ آگاہ تھے یا آگاہ نہ تھے؟ اور اگر مانتے ہو کہ ہاں آگاہ تھے تو ذرا بتائیے وہ وقت کتنا رسول پہ مشکل آیا ہوگا جب خود اس دنیا سے انتقال فرمانا چاہتے تھے اور سامنے زہرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیے اس والد کا جگر کتنا زخمی ہوتا ہے، اس باپ کا دل کتنا زخمی ہوتا ہے جو اپنی زہرا جیسی بیٹی کو دیکھ رہا ہو کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور میری اس بیٹی کے اوپر ظلم کے پہاڑوں نے ٹوٹنا شروع ہو جانا ہے، اور اسے کہنا پڑے گا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیا، اگر سفید دنوں پہ یہ مصائب نازل ہوتے تو یہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اب بتا، جو سفیدی سیاہیوں میں بدل دے سفیدی کو مصیبت، وہ رسول کی بیٹی کا کیا حال کرے گی؟ وہ زہرا کے اوپر کیا کیفیت مرتب کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی طاہرہ جوانی میں کمر خمیدہ ہو گئی تھی،
جوانی میں کمر خمیدہ ہو گئی تھی، کمر جھکا کے چلتی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی، بلکہ ایک منزل ایسی بھی آ گئی تھی کہ اپنے بستر سے اٹھنے پہ بھی قادر نہ رہی تھی، اپنے بستر سے اٹھنے پہ بھی قادر نہ رہی تھی۔ تو عزاداروں میں تو فقط اتنا کہتا ہوں، روایات یہ کہتی ہیں رسول اکرم کا جب وقت آخر قریب آ رہا تھا تو یہ حضرات اور یہ ہستیاں رسول اکرم کے پاس تشریف لائیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے رسول اکرم نے حسب معمول ایک چادر میں علی کو بھی لے لیا، زہرا کو بھی لے لیا، حسنین شریفین کو بھی لے لیا، پھر ایک عجیب اقدام کیا، اور وہ یہ تھے تو مریض بیمار، لیکن ایک ہاتھ زہرا کا پکڑا، دوسرا ہاتھ علی کا پکڑا، اور زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا یا علی میری زہرا، یا علی میری زہرا کا خیال رکھنا۔ پھر خود بھی رونے لگے، علی بھی رونے لگے، زہرا بھی رونے لگ گئی، حسنین کیسے خاموش رہے ہوں گے۔ عزادارو یا تو وہ منظر تھا کہ ایک چادر کے نیچے 5 تن باغ تھے اور جبریل آ کے سلام پیش کر رہا تھا اور آیت تطہیر کا تحفہ پیش کر رہا تھا، اور یا پھر یہ منظر تھا کہ چادر کے اندر یہی 5 تن باغ تھے اور زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر رسول رونے لگ گئے تھے۔ معلوم ہوا یاد آتا ہوگا اذیتوں کا وہ سارا سلسلہ جو زہرا نے نبھانا تھا، لیکن آؤ ذرا غور کرو یہ اذیتیں زہرا کو کیوں دی گئی تھی؟ یہ بی بی نے کون سی خطا کی تھی؟ کون سا ایسا اقدام کیا تھا جس کی وجہ سے بی بی کو ستایا گیا؟ تو جواب یہی ہے کوئی ایسا اقدام تو زہرا سے ممکن نہ تھا، لیکن چونکہ لوگ جس راستے پہ چل نکلے تھے وہ راستہ ایسا تھا کہ زہرا جس کے مقابلے میں تو آ سکتی تھی، جس کی حمایت میں نہیں آ سکتی تھی، بس حق کی حمایت اور باطل کا مقابلہ یہ زہرا کی وہ خطا تھی کہ جس کے لیے بی بی کو یہ صدمے سہنے پڑے۔ آؤ مل کر بی بی کو سلام پیش کرے، اے رسول کی بیٹی، اے کائنات کی سردار بی بی، اے سید نساء العالمین، ہم تیرے ممنون احسان ہیں، ہم تیرے ممنون احسان ہیں کہ تو نے صدموں پہ صدمے سہے لیکن دین حق کی حفاظت فرمائی، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھائیں لیکن حق کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اور انشاءاللہ یہ حق زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کائنات کے جتنے بھی دشمن اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ خود تو ختم ہو جائیں گے لیکن حق کا علم کبھی سرنگون نہ ہوگا۔ او عزاداران بی بی طاہرہ، دامن حق سے متمسک رہیے اور اس کے سائے تلے اپنی زندگی کو گزاریے، اور پھر احسان مانیے اس کائنات کی سردار بی بی کا کہ جس نے سارے ظلم سہ کر ہم تک یہ حق پہنچانے کی کوشش کامیاب فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے سچے غلاموں میں سے ہونے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ اللہم صلی علی محمد